اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ قصص کے 5 رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس پچھلے آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ جب فرعونیوں کی گستاخیاں حد سے بڑھ گئیں وہ غرق کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دعوت فکر دی گئی تھی کہ ہم ان طرزوں کو اور ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں جو ان لوگوں کے اس انجام کا باعث بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ قصص رکوع نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ۔ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بعد اس کے کہ ہدایت کر چکے ہم قرون اولیٰ کو، بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون، لوگوں کے لیے بصائر اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اولیٰ پہلے والے۔ فرعونیوں کا غرق کیے جانا ظلم و ستم اور تکبر کے ایک دور کا خاتمہ تھا۔ وہ حالات اور وہ ماحول بھی ختم کر دیا گیا جو نیکی کی راہ میں چلنے پر رکاوٹ تھا، یعنی گندگی صاف کر دی گئی، اور ایک نئی طرز زندگی کے آغاز کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب عطا فرمائی گئی تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں، انہیں ہدایت اور رحمت ملے، اور وہ ایسی طرز پہ گامزن ہو جائیں کہ ان کے ذہنوں سے اللہ تعالیٰ کی یاد کبھی محوی نہ ہو۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ، نہ تھے تم غربی جانب جب ہم نے طے کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک امر۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ تھے تم شاہدین میں سے۔ ہم لوگ نہ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کے خاتمے اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جہان فانی سے رخصت ہونے کے بعد کے دور کے شاہد ہیں، لیکن یہ اللہ کریم کی کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں ان حالات اور واقعات سے مطلع فرما رہے ہیں تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم ہدایت اور رحمت کی ان طرزوں سے واقف ہو جائیں جو اللہ کے کرم نوازی اور کامیابی کا سبب بن جاتی ہے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ، لیکن ہم نے اٹھائے کئی قرن سو طویل گزر گئی ان پر عمر۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور نہ تھے تم رہنے والے اہل مدین میں تلاوت کرتے ان پہ ہماری نشانی۔ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم رہے رسولوں کو بھیجتے۔ فَتَطَاوَلَ، تا واو لام سے بنا، پترا سے لمبی ہوئی، پرولانگڈ۔ ساویان، سا واو یا سے بنا، کسی جگہ ٹھہرے رہنے والا، باشندہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بہت سی نسلیں اٹھائی گئی، ایک طویل زمانہ گزر گیا، لوگ آہستہ آہستہ کتاب موسیٰ کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، طرح طرح کی معاشرتی برائیاں پیدا ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں حق و باطل اور خیر و شر کی پہچان زندہ رہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور نہ تھے تم جانب طور کے جب ندا کی ہم نے۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا،
لیکن یہ رحمت ہے تمہارے رب کی تاکہ تم متنبع کرو اس قوم کو ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا تم سے پہلے تاکہ وہ یاد رکھیں۔ رسولوں کا بھیجا جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے تاکہ وقت کے ساتھ ذہنوں پہ پڑی دھول کو دور کیا جائے اور مخلوق خدا کو ان کو حقیقی خالق اور مالک کی طرف بلایا جائے اور اس کی پسندیدہ طرح سے آگاہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول لوگوں کو اچھائی اور برائی کے انجام سے پیش کی آگاہ کر دیتے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنے لیے راستے کا انتخاب کرتے وقت اس کے انجام سے آگاہ ہو۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر نہ ہو جب آ پڑے ان پہ کوئی مصیبت بسبب اس کے جو آگے بھیج چکے ان کے ہاتھ، فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو یہ کہیں ہمارے رب کیوں نہ بھیجا آپ نے ہماری طرف کوئی رسول، وَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سو ہم اتباع کرتے آپ کی نشانیوں کا اور ہم ہوتے مومنین میں سے۔ تصیبہ ساد واو باسب بنا، ان پر آن پہنچے۔ رسولوں کا بھیجا جانا ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے تو دوسری طرف اتمام حجت بھی ہے، تاکہ کوئی بھی فرد یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو پیغام حق نہیں پہنچا، اور اگر پہنچا ہوتا تو میں اسے قبول کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ساتھ میسر آ جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی زندگی مخلوق خدا کے لیے ایک عملی نمونہ ہوتی ہے، اور جب نمونہ سامنے ہو تو حق بات کو سمجھنے، اسے قبول کرنے اور عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، پر جب پہنچا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، وہ بولے کیوں نہیں دیا گیا ان کو اس کی مثل جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور ہم یکفروا بما اوتي موسیٰ من قبل، کیا نہیں یہ کفر کر چکے اس کے ساتھ جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے۔ قالوا سحران تظاہر، انہوں نے کہا دونوں سحر ہیں ایک دوسرے کے پشت بان۔ وقالوا انا بكل کافرون، اور انہوں نے کہا ہم سب کا کفر کرتے ہیں۔ تظاہر ساد ہا را سے بنا، ایک دوسرے کے پشت بان، دوسرے کے مددگار۔ حق و باطل کی کشمکش ازل سے اب تک جاری رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں فرماتے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے، نہیں ہے کوئی زور زبردستی دین میں، رائے راست ممتاز ہے پھر عربی سے۔ شریعت میں ہر کسی کے پاس پیغام حق کو قبول کرنے یا اس کا انکار کرنے کا اختیار موجود ہے۔ منکرین حق کو اپنے خواہشات کی پیروی اتنی عزیز ہوتی ہے کہ وہ حق کا انکار کرنے سے دریغ نہیں کرتے، اسے جٹلانے کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں، اور جب کوئی دلیل نہ ڈھونڈ سکے تو اسے جادو اور پیغام پہنچانے والے کو جنونی، دیوانہ اور بعض اوقات تو جادوگر بھی قرار دیتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، کہتے ہیں تو لاؤ کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے، وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے میں اتباع کروں گا اس کی اگر تم سچے ہوئے۔ ہا دال یا سے بنا، ہدایت میں فیس مانا، اگر کوئی آسمانی کتابوں کو ماننے سے انکار کرے گا تو اسے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی
اس سے بہتر رہنما کتاب موجود ہے تو اسے سامنے لائے۔ اس آیت مبارکہ پر تفکر سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہدایت کا اصل ماخذ اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام آسمانی کتابوں میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے واضح ہدایات موجود ہیں۔ اصل بات کتاب پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو رب کریم کی رضا کے تابع کرنا ہے۔ فَإِن يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، بس اگر وہ جواب نہ دیں تمہیں تو معلوم رہے کہ وہ صرف اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے اس سے جو اتباع کرے اپنی خواہشات کی بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالمین کو۔ احواءہم، ہوا یہاں سے ان کے خواہشات کی سوچیں یا ڈیزائر۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت غلط کاروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہدایت پانے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے تابع رہنا ہوتا ہے، اور یہ طرز خواہشوں کے پجاریوں کو پسند نہیں آتی۔ حالانکہ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جس فرد یا قوم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بجائے اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے، اس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ اس قوم کا نام عاد تھا یا سمود یا قوم فرعون یا قوم لوط، چاہے کچھ بھی، جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے اس کا انجام انہی قوموں جیسا ہوتا ہے۔ سورہ قصص رکوع نمبر 5 کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والی ہر کتاب مخلوق کے لیے ہدایت، رحمت اور بصیرت کا سرچشمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اس کی سنت کے مطابق پیغام حق اس کے بندوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ رسولوں کے ذمے پیغام حق کو بطریق احسن بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اسے قبول کرنا یا نہ کرنا ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے، اور اسی کے مطابق وہ سزا یا جزا کا حقدار بن جاتا ہے۔ پیغام حق کو جھٹلانے اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہمیشہ خسارے میں رہے ہیں، جبکہ اسے تسلیم کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے والے ہر دور میں کامیاب و کامران رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔